تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں موجود تمام علماء کرام کا، مہمانوں کا، اور یہاں پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اچانک برجستہ 15-20 منٹ 25 منٹ تقریر کرنے والے ہمارے جواں سال علماء کرام جو علی نگر، صبح گنج، پیر گنج اور دوسری جگہوں سے تشریف لائے تھے، ان تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خاص کر کے جناب اشفاق صاحب جو شروع سے اب تک مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ تمام لوگ جو اس کے انتظام سے جڑے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ایک بڑا انسانی کام ہے، دینی کام تو ہے ہی، اور شکریہ ادا کرنا لوگوں کا، انسان کا۔ حدیث پر عمل بھی ہے، اور حدیث میں ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکتا وہ اللہ کا بھی صحیح معنی میں شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ میں آپ تمام لوگوں کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا ایک نیا پروگرام، ایک انوکھا پروگرام، ایک اکلوتا پروگرام اس طرح کا جو شاید پہلی بار آپ نے دیکھا اور سنا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نعمت غیر مترقبہ، یعنی ایسی نعمت جس کا ہم لوگوں نے، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، انتظار بھی نہیں تھا، وہ ہم بھی نہیں گزرا تھا، ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا انعام الحق مدنی صاحب، سنا گیا آپ قریب میں بسنت پور میں تشریف رکھتے ہیں، 2 میت کا جنازہ تھا، اور یہاں کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، اور آپ محترم مدنی صاحب آپ کے سامنے ان کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائے۔ اہل حدیثیت کیا ہے، ہم اہل حدیث کیوں ہیں، ہمیں اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے، اور پھر شیر شہبازی ایک دینی مسلکی نام اہل حدیث، وہ بھی قرآن حدیث کی طرف نسبت، اللہ کے رسول کی طرف نسبت، مکہ اور مدینہ کی طرف نسبت ڈائریکٹ، اور شیر شہبازی شیر اور شاہ آباد کرنے والے، یقیناً یہ شیر شہبازیوں کا خاصہ ہے، جہاں بھی جاتے ہیں جنگلوں کو، ابڑ کھابڑ جگہوں کو، گڈھوں کو، سب کو ہموار کر دیتے ہیں، محنتی جفاکش ہوتے ہیں۔ تو ان کی زبان سے شیخ تصور عالم صاحب نے صحیح کہا کہ کم سے کم وقت میں بنگلہ دیش اور پاکستان اور بنگلور اور حیدرآباد اور یہاں اور وہاں کے حوالوں کے ذریعے سے انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اہل حدیث حق پر ہیں، قرآن حدیث کے ماننے کے سچے دعوے دار ہم ہی ہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں کہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اہل حدیث ہیں؟ صرف اس مسجد میں؟ سچی بات بولیے گا، آپ جب غیروں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں زور سے آمین بولتے ہیں؟ نہیں بولا، بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے، صرف رفع دان کرتے ہیں، پیر سٹانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ۔ ابھی ڈاکٹر معراج ربانی کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کبھی نہیں ڈرتا، ڈرنا اہل حدیث کی خصوصیت ہے ہی نہیں، اہل حدیث کی عادت نہیں ہے ڈرنا، اس لیے کہ اہل حدیث وہی کرتا ہے جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا۔ اللہ اور اللہ کے رسول جن کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم
اللہ کی مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پیشین گوئی، نیک خواہشات، جن کے ساتھ شیخ نے ابھی حدیث پڑھی کہ کرو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ پھر ڈرے گا کیوں؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں، قرآن حدیث پر تھمے رہتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ، کہیں بھی ہو اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو ہزاروں آدمیوں میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائی، بڑی مسجد ہے، احناف کی مسجد ہے، سبھی لوگ وہی ہیں، آپ تنہا پہنچ گئے، ہرگز نہ ڈریے، آپ آمین کہہ دیجئے زور سے، اس لیے کہ ڈریں گے وہ چور دروازہ وہ نکالے ہیں دین میں، شریعت میں، وہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن اتباع کرتے ہیں امام کا، تقلید کرتے ہیں امام کی۔ صاف ستھرا حکم اللہ کی طرف سے، واضح دلیل موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، پڑھیں گے جس طرح سے امام نے کہا، اور امام نے کہا بھی یا نہیں کہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کی اور اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کی۔ ایک ایک حدیث کے لیے سند دیکھی جاتی ہے، کس نے بیان کیا، کس امام کی حدیث میں ہے، کیسی حدیث ہے، وہ روایت کیسے ہیں، اتنی چھان پھٹک ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کی طرف بہت سارے مسائل منسوب کر دیے گئے، کہہ دیا گیا یہ ان کا مسئلہ ہے، کیسے وشواس کر لیں گے؟ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو بانٹنے کی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر اختلاف انتشار سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اللہ کے رسول کو جج مانیے، جج اور فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں فرمایا کہ اگر تمہارے بیچ کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دیکھو قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کا حکم قرآن میں حدیث میں مل جائے پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ آمنا صدقنا، اس پر جمے رہیے اس پر۔ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ استقامت کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول، ہمارے امام اعظم، اماموں کے امام، رسولوں کے امام، تمام انبیاء میں افضل کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم ڈریں گے کیوں؟ ان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں ان کی مدد کے لیے، فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافو، کہ ڈرو نہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتا ہے، کہلواتا ہے، وحی کے ذریعے سے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غمگین نہیں ہونا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور وابشروا بالجنہ، تانے دیں گے لوگ ماریں گے، پیٹیں گے۔ بہت سے لوگ، بہت سے اہل حدیث، بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اہل حدیث مسجد میں گھس گئے، آمین کہہ دیا، رفعیدان کر لیا، کہہ کے مسجد ناپاک ہو گئی، مارا پیٹا بھی ہے۔ بہت سے مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ غیر بریلوی، غیر دیوبندی کے لیے یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ڈرنا نہیں ہے اس سے، ہرگز نہیں ڈرنا ہے۔ قائم رہیے، جمے رہیے دین پر، شریعت پر، اور انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے۔ میں شیخ انعام الحق صاحب مدنی کا شکریہ، وہ وقت دیے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں جنازے میں آئے تھے، ان کو جانا ہے،
میں بھی تقریر یعنی جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، بہت سارے بھائی ہمارے سن چکے ہیں، یہاں بیچ بیچ میں کچھ بولتا بھی رہا۔ قرآن کی آیت میں پڑھ چکا تھا خطبے کے بعد، بہت مختصر اس کی توضیح، تشریح یا تفسیر جو بھی کہیے میں کر دیتا ہوں اور میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے مددگار، غمخوار، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، مومن مرد عورت کی پہچان ہے۔ مومن مرد مردوں کے ساتھ، مومنہ عورتیں عورتوں کے ساتھ، مومن شوہر اپنی مومن بیوی کے ساتھ، یہ ہمدردی کا جذبہ اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ، یہ ہمارا آپ کا ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج یہ گاؤں ہے، یہ گاؤں، اس گاؤں کا جو نظام ہے، منڈل سردار ہیں، کسی کو خطیب بنا کے رکھے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑا آپ مانتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رکھیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ہمدردی سے پیش آئیے۔ اس گاؤں میں غریب لوگ بھی ہوں گے، بیوائیں بھی ہوں گی، یتیم بچے بچیاں بھی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، وہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں ہم ہزاروں روپے اپنے بال بچوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، آپ ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کی بھی خبر لیں، آپ پڑھائی لکھائی کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، دوا دروج، علاج وغیرہ کے بارے میں آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہ مومن کی سب سے پہلی پہچان، سب سے پہلا وصف، ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ مومن لوگ آپس میں ایک جسم کی طرح سے ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں، اس انگلی میں اگر کانٹا چبھ جائے، کٹ جائے، تو پھر درد محسوس ہوتا ہے، پورے بدن میں بخار آ جاتا ہے بدن میں۔ اسی طرح سے یہ مومن مرد عورت آپس میں سب ایک جسم کی طرح سے، اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچی تو تکلیف تمام لوگ، گاؤں کے سارے لوگ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ان کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ دوسری صفت، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مولانا اکرام الحق صاحب رحیمی شوبھا گنج سے آئے تھے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں جی، انہوں نے امر بالمعروف پر اچھی بات کی، اور دوسرے مقررین حضرات نے بھی کی۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہماری آپ کی پہچان ہے۔ کیا یہ پہچان ہمارے آپ کے بیچ ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں۔ ایک صاحب بڑے درد کے ساتھ کہنے لگے، بھنگ پی رہے ہیں بہت زیادہ لوگ، یہاں کے بھنگ کے عادی ہو گئے، دارو تو تھا ہی، شراب تو پیتے ہی تھے، لیکن اب بھنگ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور بھٹس اور کیا کیا نشہ کی چیزیں، ہمارے نوجوان اور نابالغ بچے بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی بربادی ہے میرے بھائی، بہت بربادی ہے ان تمام چیزوں میں۔ ذرا سوچئے، ذرا سا ٹھنڈے دل سے ان چیزوں پر غور کیجئے، اور صرف سوچ کے اور غور کر کے نہیں ہوگا، کچھ عملی اقدام کیجئے، ذرا سنبھالنے کی کوشش کیجئے، بریک لگائیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں، ایک کمیٹی ہو، مضبوط کمیٹی، کہ اس کمیٹی کا ڈر ہو ایسے لوگوں کے دل میں کہ غلط کام کوئی جلدی نہ کر سکے، آپ پوچھ سکیں۔ آپ اگر پوچھ لیں تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ ڈر کے مارے وہ برائی چھوڑ دے۔ میرے بھائی، یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ سستی اور کاہلی میں پڑے رہیں گے، اس طرح سے برے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، پھر ہمارے سماج کا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا،
یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی پہچان ہے، اس پہچان کو ختم نہ کیجیے گا۔ اور آج کے اس پروگرام کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کے دل میں یہ بات ڈالنا ہے کہ آپ بھی داعی ہیں۔ بہتوں نے کہا کہ ہر ایک داعی ہے، ایک چرواہا بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ منڈل سردار جانے، خطیب صاحب جانے، امام عیدگاہ کے امام جانے، جمعیت والے جانے، نہیں، برائی دیکھ رہے ہیں آپ، روکیے، ورنہ برائی پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی، آپ تک وہ برائی پہنچے گی اور سارے لوگوں میں برائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ دوسری پہچان، دوسری صفات مومن مرد اور عورت کی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تیسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مومن مرد عورت، بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ مغرب کے بعد ہم لوگ مسجد ہی میں نماز پڑھیں گے، پروگرام کریں گے مسجد میں، ٹھنڈا موسم ہے۔ جانتے ہیں بہتوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی پاکی ناپاکی کا کیا اعتبار، وہ نہیں جائیں گے مسجد، نہیں جائیں گے مسجد۔ کتنے بد نصیب ہیں ایسے میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ اللہ کے واسطے محنت کو دیکھیے، ان لوگوں کے درد کو سمجھیے۔ نہ ان کو کوئی پیسہ ملے گا، نہ ان کو کوئی تیل خرچ ملے گا سفر کا، کچھ نہیں، للہ فی اللہ آئے ہیں یہ سارے لوگ، اور یہ مولانا حضرات دور دور سے آئے ہیں۔ اس ٹھنڈ میں آپ تو گھر جا کر کے سوئیے گا، آرام کیجیے گا، ان لوگوں کو ٹھنڈ میں ابھی کہاں کہاں جانا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ یہ جواب میں چاہتا ہوں آپ سے، لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ بتائیے، کوئی جواب دیجئے۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے نہ آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نا۔ نماز قائم کیجئے، نماز بنیادی عبادت ہے، بنیادی چیز ہے نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے نماز کی وصیت کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے امت کے لوگوں، نماز قائم رکھنا، نماز کی پاسداری کرنا۔ آج نماز موچ داڑھی سے بھی کم حیثیت ہے، جب چاہا رکھا، جب چاہا نہیں رکھا، موچ داڑھی کبھی چھوٹا رکھے کبھی بڑا کر کے رکھے۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ اس کو آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، آج سے کریں گے، کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مومن کی پہچان، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عشر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دان خیرات کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں صرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ یہ 5 صفاتیں ہیں مومنوں کی، 5 صفاتیں، 5 پہچان۔ یہ 5 پہچان ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے، رہنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ مومنوں کی یہ 5 صفاتیں اور یہ 5 پہچان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے مومن بھائی بہنوں کے ہمدرد ہیں، اگر آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ رحم و کرم کے حقدار یہی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کا رحم و کرم نہیں چاہیے؟ ہے کوئی ہے جو کہے گا کہ اللہ کا رحم نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی فاسق فاجر نہیں ہوگا جو کہے گا کہ اللہ کا رحم و کرم نہیں چاہیے۔ ہاں چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ 5 کام آپ کو کرنا چاہیے، آپ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق